اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون بنے گا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فلاں قصاب ہوگا۔ آپ علیہ السلام کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصائی نے بامشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالتا گیا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر قصائی مسکرایا، بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تم مسکرا دیا؟ قصاب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں اور یہ خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ اس پر اس قصائی کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کی توفیق اور مزید بڑھ گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے جنت میں اپنے پڑوسی کو دیکھ لیا اور اس کا عمل بھی دیکھ لیا کہ کس عمل کے سبب سے وہ میرا پڑوسی بنے گا۔ معزز سامعین کرام، ماں کی خدمت کرنے کی بدولت اس عام انسان کو ایک پیغمبر کی، ایک نبی اللہ کی، اور وہ بھی نبی، وہ ایسا نبی کہ جو اللہ سے کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دی کہ تو ایک قصاب کا پڑوسی بنے گا، یعنی ایک قصاب تیرا پڑوسی بنے گا۔ اور وہ قصاب کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش میں جب نکلے تو دیکھا کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کے سبب میں وہ میرے پڑوس میں آئے گا، تو دیکھا کہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم بخاری کی احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یمن سے جہاد کے لیے آنے والی جماعتوں میں قبیلہ مراد میں سے ایک شخص اویس نامی آئے گا۔ اس کی ایک والدہ ہے جس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک یہ مرتبہ ہے کہ وہ اگر کسی بات کے متعلق قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم میں اس کو ضرور سچا کر دے۔ اگر تم میں سے یہ ہو سکے کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے تو تم ایسا ضرور کر لینا، یعنی اس سے دعائے مغفرت ضرور کروا لینا، اور تکلف نہ کرے اور تواضع کو آڑ بنا کر دعا سے انکار نہ کرے۔ ذرا سی زبان ہلانے میں کیا بوجھ پڑ جائے گا؟ ہمارا کام ہے اتباع و سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کرنا، اور دعا کو قبول کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دعا سے انکار چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائی۔ معزز سامعین کرام، جب کسی سے دعا کے لیے کہا جائے اور اگر دوسرے کوئی چھوٹے بڑے ہم سے دعا کی درخواست کریں تو بخوشی قبول کرتے ہوئے اس کے لیے حسب منشا دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اجر دیتا ہے اور دوسرے کی بھی خیر خواہی ہو جاتی ہے۔
اگر مسلمان کسی دوسرے کی خیر خواہی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے پہلے مسائلوں کو حل کرتا ہے، پھر اس کے حق میں دعا قبول فرماتا ہے۔ یہی نیکی ہے، اور سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ قیامت میں یہی قبول کرتا ہے، اور یہی حسن اعمال میں سے اچھا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، دنیا کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، کہ ایسی فکر کہ جو ہر انسان کے لیے وابستہ ہے، ہر انسان کے ساتھ جس کا لین دین ہے، یعنی وہ اہم چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ ہر انسان پہ یہ وقت آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ ذائقہ اللہ ہی جانے کہ کیسا ہوگا، کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا، یعنی عملوں کے لحاظ سے ہمیں موت کی تلخی ہوگی یا موت میں آسانی آئے گی، یعنی فرشتے آسانی کے ساتھ جان نکالیں گے یا سختی کریں گے، اسی میں کرواہٹ اور مٹھاس ہے۔ اگر سختی نہیں کریں گے، ہمارا وقت بالکل آسان آئے گا، تو وہ ذائقہ ہمارے لیے ایک میٹھے کی مانند ہوگا، اور اگر موت کی سختی ہوگی تو وہ کڑوے کی مانند ہوگا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ کیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جائے گی، یعنی 70 ہاتھ جو ہے وہ کھلی کر دی جائے گی، اور اسے روشن کر دیا جائے گا۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے، سو جا۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ، جیسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہ جگائے۔ چونکہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چونکہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں روایت کیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے یہی عمل ہمارے لیے قبر و آخرت میں کار خیر بن جائے اور ہماری آخرت کا سبب بن جائے، اور جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دل و جان سے ان کے ساتھ چاہت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔